بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں کفار کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت کا ذکر کیا گیا تھا اور کفار سے دوستی کے نقصانات پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج کی آیت کے اندر اعمال صالحہ کی قدر و قیمت کے متعلق بیان ہوگا کہ بندہ قیامت کے دن جب ہوگا تو اس کے لیے اس کے نیک اعمال کی کیا قدر و قیمت ہوگی، اور نیک اعمال سے بڑھ کر جو چیز ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ اس کا دنیا کے اندر خاتمہ اگر ہو تو پھر اس کے لیے وہ نیک اعمال کارآمد ہوں گے۔ یوم تجد کل نفس، اس دن ہر جان پا لے گی، ما عملت، جو بھی اس نے عمل کیا، من خیر، نیکی میں سے، محضرا، اپنے سامنے حاضر۔ اس دن تمام جانیں اپنے سامنے اپنے کیے ہوئے اعمال کو، اپنے کسب کو حاضر پائیں گے۔ وما عملت من سوء، اور جو انہوں نے برا عمل کیا اس کو بھی اپنے سامنے پا لیں گے۔ تود لو ان بینہا و بینہ، لیکن بدعمالی کرنے والے، گناہ کے اندر زندگی گزارنے والے جب قیامت کے دن اپنے سامنے اپنے ان بدعمالیوں کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ خواہش اور آرزو کریں گے، تود لو ان بینہا و بینہ، کاش کہ اس جان اور ان گناہوں کے درمیان امدم بعیدا، دور کی مسافت ہوتی، یعنی یہ گناہوں کے قریب بھی نہ آتا، یہ خواہش کریں گے قیامت کے دن۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے متعلق ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بندے کا عمل، اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ پیش کیا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے نیک اور اچھے اعمال کی بدولت اس کی قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی روشن، حشر پرسکون ہوگا، وحشت ناکیوں سے محفوظ ہوگا۔ اور اگر زندگی بدعمالیوں میں گزری تو پھر قبر کے اندر بھی اندھیرا، حشر میں بھی اندھیرا، اور حشر کی ہولناکیوں کے اندر وہ بندہ مبتلا ہوگا۔ اب یہ جو فرمایا کہ یوم تجد کل نفس، ہر جان جو کچھ اس نے عمل کیا ہے، چاہے اچھا عمل کیا ہے چاہے برا عمل کیا ہے، اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ اب اس کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ اس کی شکل و صورت کی کئی کیفیت ہوگی، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ نیک اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اس کی کیفیت شاید نور یا روشنی کی طرح ہو۔ برے اعمال کی کیفیت وہ کس طرح حاضر پائیں گے؟ ان کے سامنے اندھیرا ہوگا۔ یا نیک اعمال کی کیفیت جو اپنے سامنے پائیں گے اس کی یہ ہوگی کہ حشر کے میدان کے اندر اس وحشت ناک دن میں وہ بندہ پرسکون ہوگا، مطمئن ہوگا، لیکن جس کے سامنے بدعمالیاں ہوں گے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے حشر کے میدان کے اندر وہ ان ہولناکیوں کے اندر پسا جائے گا، اپنے گناہوں کے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ وہ
اپنے نیک اعمال کو بھی اپنے سامنے پائے گا اور اپنی بد اعمالیوں کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور آرزو کرے گا کاش کہ میرے اور اس گناہ کے درمیان دور کی مسافت ہوتی۔ جیسا کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، لوگ اپنے اعمال کو جب دیکھیں گے، اعمال ان کے سامنے پیش ہوں گے، فما رأى من اعمالہ حسنا سرہ وافرحہ، جو بندہ اپنے نیک اعمال دیکھے گا، نیک اعمال دیکھ کر خوش ہوگا، اس کے نیک عمل اس بندے کی خوشی کا باعث بنیں گے۔ وما رأى من قبیح ساءہ وغاظہ، اور بندہ جب اپنی بد اعمالیوں کو دیکھے گا، گناہوں کو دیکھے گا، تو وہ دیکھ کر غمگین ہوگا، اس کو غصہ آئے گا اپنی ذات پر، اپنے آپ پر، کہ میں یہ کیا عمل کرتا رہا۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی بد اعمالیوں کو دیکھے گا تو وہ وَوَدَّ أَنَّهُ أَن تَبَرَّأَ مِنْهُ، خواہش کرے گا کاش کہ میں ان اعمال سے دور ہوتا، میں ان اعمال سے بری ہوتا۔ وَأَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَمَدٌ بَعِيدٌ، اور خواہش کرے گا کاش کہ میرے اور ان اعمال بد کے درمیان دور کی مسافت ہو، یعنی اپنی بد اعمالیوں سے قیامت کے دن وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن بھاگ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس لیے اللہ دنیا کے اندر تمہیں اپنی ذات کے متعلق ڈراتا ہے کہ دنیا کے اندر تم ڈر جاؤ اللہ کی ذات سے، اور اللہ نے جن اعمال بد سے روکا ہے ان سے باز آ جاؤ، جن اعمال حسنہ کے کرنے کا حکم کیا ان کو اپناؤ، تاکہ تم یہ بد اعمالیوں کو دیکھ کر یہ خواہش و آرزو نہ کرو کہ ہماری اور ان کے درمیان دور کی مسافت ہو۔ کیونکہ دنیا کی زندگی کا جو عمل ہے، اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا، لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو بندہ سخت بھوکا ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، ننگے جسم ہوگا، اور انتہائی شدید قسم کی تھکاوٹ کے اندر مبتلا ہوگا۔ ایسی تھکاوٹ کبھی بھی اس کو لائق نہیں ہوگی جو قیامت کے دن اس کو تھکاوٹ لائق ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قبر سے اٹھے گا تو اٹھتے وقت اس کی یہ کیفیت ہوگی، بھوکا پیاسا، ننگا، تھکا ہوا، لیکن اگر اس نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کس کو طعام کھلایا ہوگا، کھانا کھلایا ہوگا کسی کو، تو اللہ اس بندے کو اس دن جب لوگ بھوکے ہوں گے اللہ اس کو اپنی جناب سے کھانا کھلائے گا۔ اگر اس نے دنیا کے اندر کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، قیامت کے دن جب لوگ پیاسے ہوں گے اللہ ایسے بندے کو اپنی جناب سے پانی پلائے گا۔ دنیا کے اندر اگر اس نے کسی ننگے کو کپڑا پہنایا ہوگا تو اللہ قیامت کے دن اس بندے کو جنتی پوشاک عطا فرمائے گا۔ وہ قبر سے نکلے گا تو وہ اس جنتی پوشاک کو پہن کر نکلے گا، اور فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی اس نے کوئی نیک عمل رب کی رضا کے لیے کیا ہوگا، اس نیک عمل کی بدولت قیامت کے دن اللہ اس بندے کا خود کفیل بن جائے گا۔ اب اس آیت کے اندر آ رہا ہے کہ بندہ قیامت کے دن اپنی بد اعمالیوں کو دیکھ کر خواہش اور آرزو کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ میری ان گناہوں سے دور کی مسافت ہوتی۔ لیکن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر یہ سکھایا ہے کہ گناہوں سے دور بھاگو۔ دنیا کے اندر جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اور بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام باعد بینی و بین خطیئتی کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ بد عملیاں کرنے والے قیامت کے دن یہ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری ان گناہوں سے دور کی مسافت ہوتی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا عمل کرنے کے لیے دنیا میں سکھایا،
دنیا میں یہ مانگو، اللہ سے دعا مانگو، باعد بینی و بین خطیئتی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ جیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے، ایسے میرے اور میرے گناہ کے درمیان دوری رکھ دے، یعنی گناہ سے مجھے اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں۔ دنیا کے اندر یہ دعا مانگنے کا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور ساتھ کیا سکھایا کہ یہ اللہ سے مانگو، نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا صاف کر دے جیسے سفید کپڑا جو میلا ہو چکا ہے، اس سفید کپڑے کی میل دور کر کے جیسے اس کو دوبارہ سفید کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسے گناہوں سے صاف اور پاک کر دے۔ یہ دنیا کے اندر ہمیں سکھایا گیا تاکہ قیامت کے دن اپنی بدعمالیوں کو دیکھ کر یہ نہ ہم کہیں کہ کاش کہ میں اس بدعملی سے دور ہوتا۔ اور مزید کیا سکھایا، واغسلنی بماء الثلج والبرد سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، کہ اے اللہ اغسلنی مجھے غسل دے دے ٹھنڈے اور برف کے پانی سے، یعنی میرے گناہوں کو دھو دے، ٹھنڈے اور برف کے پانی سے مجھے دھو دے، میرے گناہ بالکل صاف کر دے، واتوب الیہ میں تیری بارگاہ میں ہی رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اب جو عمل اللہ بتا رہا ہے قیامت کے دن لوگ اپنے بدعمالیوں کو دیکھ کر یہ کریں گے، یہ کہیں گے، آرزو کریں گے کاش کہ میرے اور اس میرے بد عملی کے درمیان دور کی مسافت ہو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کے اندر تم اس گناہ سے دور ہو جاؤ، دنیا کے اندر دور ہو جاؤ، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ خواہش کرو کہ کاش میرا یہ گناہ مجھ سے دور ہو جائے، دنیا کے اندر دور ہو جاؤ۔ کیونکہ عمل کا دار و مدار، دارالعمل جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کے اندر ہم نے جو عمل کرنا ہے اس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ اچھا عمل ہوگا اس کو بھی ہم پائیں گے، اس کا اچھا اجر ہے، برا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ، اس کی بھی سزا ہم قیامت کے دن اپنے سامنے پائیں گے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب قیامت کے دن اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے پھر بھی خواہش کرے گا کاش کہ میرے پاس اور نیکیاں ہوتی، 70 نبیوں کے برابر بھی نیک عمل لے کر آئے، نیکیاں لے کر آئے، پھر بھی قیامت کے دن خواہش کرے گا یہ تھوڑی ہیں، کاش کہ میرے پاس اور نیکیاں ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کبھی بھی غرور نہ کرو، اپنے اوپر غرور نہ کرو، اور اپنے آپ کو یہ دیکھ کر خوش نہ ہو جاؤ کہ میرے گناہ تھوڑے ہیں، اور کسی کی نیکیوں کو دیکھ کر تعجب نہ کرو جب تک تمہیں خاتمہ بالخیر کا یقین نہ ہو جائے۔ خاتمہ بالخیر کا جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے اپنے آپ پر خوش نہ ہو، کسی کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش نہ ہو جاؤ، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر تعجب نہ کرو، کیونکہ تمہیں اس کے خاتمہ بالخیر کا علم نہیں جب تک یقین نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ بالخیر پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمہ بالخیر، جیسے یہ حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ 70 نبیوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئے، 70 نبیوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں لیکن خاتمہ بالخیر نہ ہو تو سب کی سب ضائع۔ خاتمہ بالخیر ہو تو تب وہ نیکی جو اس نے کیا دنیا میں وہ قیامت کے دن اس کے کام آئے گی۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ بالخیر پر ہے۔ کیوں کہ فرمایا کہ کوئی بندہ دنیا کے اندر جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، ایسے اعمال کرتا رہتا ہے جو جنتیوں کے ہیں، یعنی جنت میں داخلے کے اعمال ہیں، وہ عمل جن کی بدولت وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، وہ عمل کرتا رہتا ہے
پھر وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، جنت کے قریب جا کر وہ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے کہ وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کوئی بندہ ساری زندگی جہنمیوں کے عمل کر لیتا ہے، قریب ہے کہ اب وہ جہنم میں گر پڑے گا، تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے بجائے جہنم کے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ خاتمہ بالخیر ہے۔ دنیا کے اندر جو عمل ہے اس کا تعلق اس بندے کے خاتمہ پر ہے، وہ جو نیک عمل کے اندر زندگی گزار رہا ہے تو وہ زندگی نیک عمل والی آخر دم تک اگر نیک ہے، خاتمہ بالخیر ہے، تو پھر اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر اعمال صالحہ سے زندگی گزارتے گزارتے زندگی کے آخر میں جا کر، قریب جا کر، مرنے سے پہلے کفریہ کلمہ بول دیتا ہے، کوئی کفر کر دیتا ہے، قولاً فعلاً کوئی کفر بولتا ہے، کرتا ہے، تو پھر پچھلا سارا کیا اس کا غارت ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بندہ اگر ساری زندگی کفر کے اندر گزارتا ہے، شرک میں گزارتا ہے، جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، وہ ایمان لے آتا ہے، تو اب وہ ایمان کی بدولت یہ عمل اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، تو اس خاتمہ بالخیر کی وجہ سے پیچھے جو کچھ اس کی بد عملی تھی وہ ساری کی ساری اس کا وہ کفارہ بن جائے گا جو اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمہ بالخیر پر ہے، اگر خیر پر خاتمہ ہوا تو پھر بندے کے سامنے نیک عمل ہی آئیں گے، اور اگر بد عمالیوں میں زندگی گزری تو پھر یہ وہ قیامت کے دن خواہش کرے گا کاش کہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ میرے اور ان گناہوں کے درمیان دور کی مسافت ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تو تمہیں دنیا میں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، دنیا میں ڈر جاؤ اللہ کی ذات سے، دنیا میں ڈر کر نیک عمل کرو، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تمہیں تنبیہ کر کر کے، یہ کیوں تمہیں بار بار تنبیہ کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے، وہ تمہیں بار بار تنبیہ کرتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈر کر نیک اعمال میں زندگی گزارو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعمال صالحہ سے مزین زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔